طاقتور بادشاہ مانا جاتا تھا، اس کے دربار میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایلچی بن کر گئے۔ اور اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا کہ اگر کوئی کسی کا سفیر بن کر آئے، ایلچی بن کر آئے، تو اس کی عزت کی جاتی تھی، اس کا احترام کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ احترام اور اکرام کے ساتھ پیش آیا جاتا تھا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار میں ایلچی بن کر گئے، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ چھوٹ کر دسترخوان کے اوپر گر گیا۔ حضرت حذیفہ نے وہ لقمہ اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا۔ جو لوگ وہاں کھڑے تھے تو کہنے لگے کہ ارے حذیفہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کسریٰ کا دربار ہے، کسریٰ کا دسترخوان ہے، اور یہاں گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا یہ عزت کے خلاف اور احترام کے خلاف سمجھا جاتا ہے، تہذیب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، تم نے یہ لقمہ اٹھا کر کیوں کھا لیا؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب میں بتانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت حذیفہ سے کہا گیا کہ یہ لقمہ تمہیں اٹھا کر نہیں کھانا چاہیے تھا، یہ کسریٰ کے دربار کی تہذیب کے خلاف ہے، تو انہوں نے کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا بات کر رہے ہو؟ کیا میں ان احمقوں اور بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی سمجھتے رہیں، لیکن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا نہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ کہیں بھی گئے، کسی بھی ماحول میں گئے، کہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، دعویٰ تو کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ آپ نے جو طریقہ ہمیں دیا تھا، کامیابی کا طریقہ، کامرانی کا طریقہ، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا طریقہ، آج ہم اس طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اب سوچئے کہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے ہیں اسلام کے دعویٰ کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اور صرف باتوں پر عمل ہی نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی ہر ادا سے اسے پیار ہوتا ہے، اس کی ہر بات سے اسے پیار ہوتا ہے، اس کے کردار سے محبت ہوتی ہے، اس کی عادتوں سے محبت ہوتی ہے، اس کے کاموں سے محبت ہوتی ہے، اس کی باتوں سے محبت ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت اپنے محبوب کے اشارے پر ناچنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجنو کو لیلا سے محبت تھی، تو صرف لیلا سے ہی نہیں، لیلا کے در و دیوار اور لیلا کے گلی کوچے سے بھی اسے محبت تھی، یہاں تک کہ لیلا کی گلیوں میں جو کتے پھرا کرتے تھے، مجنو کو ان کتوں سے بھی محبت تھی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ مجنو نے ایک کتے کے پیر پکڑ رکھے ہیں اور اس کے پیر چوم رہا ہے، چاٹ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ارے پاگل، یہ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ یہ کتا اتنا گندا ہے اور تو اس کتے کے پیر چوم رہا ہے؟ تو مجنو کہنے لگا کہ ارے لوگوں، تمہیں خبر نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کتا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتا ہے جو لیلا کی گلی سے گزر کے آیا ہے، اس لیے میں اس کے پیر چوم رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ مجنو کو لیلا سے محبت تھی تو لیلا کی گلی میں پھرنے والے کتوں سے بھی محبت تھی۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار
میں سے جو لوگ شعر و شاعری یا ادب سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے نام سنا ہوگا. بہت بڑے شاعر تھے لیکن بہت بڑے شرابی بھی تھے. پوری زندگی ان کی شراب میں گزرتی تھی. ایک مرتبہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک میکدے میں ایک شراب خانے میں شراب پی رہے تھے. شراب پیتے پیتے جب ان پر خوب نشہ سوار ہو گیا، مدہوش ہو گئے، تو لوگوں نے انہیں چھیڑنا شروع کیا. ایک نے کہا کہ اختر شیرانی آپ غالب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ غالب کو ہم سب جانتے ہیں کہ بہت بڑا شاعر تھا، شاعروں کا امام تھا، استاد تھا. تو کہا کہ اختر شیرانی غالب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ارے غالب وہ میرے زمانے میں ہوتا تو میں بتاتا کہ شعر کیسے کہے جاتے ہیں. غالب کو تو شاعری آتی ہی نہیں ہے، وہ تو بس لفظوں کو جوڑ کر مشکل اشعار کہہ لیتا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا. لوگوں نے کہا کہ آپ میر تقی میر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میر کی غزلیں بہت مشہور ہیں، بہت بڑے شاعر تھے. تو اختر شیرانی نے کہا کہ ارے میر وہ میرے زمانے میں ہوتا تو میں اسے بتاتا کہ شعر کیسے کہتے ہیں، اسے شعر کہاں آتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ علامہ اقبال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اختر شیرانی نے کہا کہ ارے اقبال وہ تو میرے سامنے کل کا بچہ ہے، اسے آتا ہی کیا ہے، اس کا نام کیسے میرے سامنے پیش کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ آپ احمد ندیم قاسمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا احمد ندیم قاسمی ادھر